بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ نماز جنازہ کا جو پریکٹیکل طریقہ ہوتا ہے، دیکھا ہے بعض لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب بتاتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسری تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دعائیں نہیں آتی، کھڑے ہونے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دو قسم کی شرطیں ہیں نماز جنازہ کے لیے۔ ایک تو وہی جو نماز کے لیے ہوتی ہیں کہ بدن کا، کپڑوں کا، اور اسی طرح جگہ کا پاک ہونا اور سطر کو چھپائے ہوئے ہونا، یہ شرطیں ہیں۔ دوسری شرطیں جو میت کے ساتھ خاص ہیں کہ میت کا مسلمان ہونا، لہذا مسلمان میت اگر مرتد ہے یا کافر ہے تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہے۔ اسی طرح میت کا سامنے ہونا، میت اگر سامنے نہیں ہے تب بھی جنازہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں جو میت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اب ہم طریقہ اس کا شروع کرتے ہیں۔ پہلی تکبیر میں صرف ہم نے جب تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں نا، جب وہ تکبیر کہنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ دوسری تیسری تکبیر میں ہم نے ہاتھوں کو بالکل بھی نہیں اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ اب پہلی تکبیر کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، تو اس کی اب نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، فرض عین نہیں، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعا واسطے اس میت کے، اتنی اس کی نیت ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہنی ہے ہم نے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہاں تک ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے اندر جو نماز کے اندر ثنا ہوتی ہے اس میں اور اس میں فرق صرف ایک لفظ کا ہے کہ وہاں وجل ثناؤک نہیں کہنا اور یہاں پر کہنا ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ باندھے رکھنے ہیں، ہاتھ نہیں چھوڑنے ہیں، کانوں تک نہیں اٹھانے ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے۔ ایک تو وہی درود شریف جو نماز والا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نے میت کے لیے دعا پڑھنی ہے۔ اب میت کو دیکھیں گے، اگر میت بالغ مرد اور بالغ عورت کی ہے پھر جو ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ٹھیک ہے۔ اور اگر میت ہے نابالغ لڑکے کی پھر ہم دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نابالغ لڑکی کی ہے پھر ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعة ومشفعة۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، اور سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سلام پھیرنے کے اندر بھی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ دونوں سلام دونوں طرف پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرنے لگیں دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، اور بعض کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ ایک طرف جب سلام پھیریں تو ایک ہاتھ چھوڑ دیں، دوسری طرف پھیریں تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیں۔